جعفر کی عمر 25 برس تھی، مگر اس کی آنکھوں میں صدیوں کی تھکن بسی ہوئی تھی۔ وہ شہر کے پرانے حصے میں واقع کچی بستی کے ایک ٹوٹے ہوئے مکان میں رہتا تھا، جہاں اینٹیں بے ترتیب، چھت ٹپکتی اور دیواریں غربت کی گواہی دیتی تھیں۔ صبح کی اذان کے ساتھ ہی وہ جاگ جاتا، مگر اس کی نیند کبھی مکمل نہ ہوتی۔ ہر رات ماضی کے سائے اس کا پیچھا کرتے اور ہر صبح ضمیر کی چبھن اس کے دل میں تازہ ہو جاتی۔ جعفر کو محلے کے لوگ ایک خاموش، سرد مزاج اور ڈراؤنے نوجوان کی طرح جانتے تھے، مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس خاموشی کے پیچھے ایک ظالم قاتل کا بوجھ چھپا ہے۔ اس بستی میں زندگی مشکل تھی، فاقہ کشی، بے روزگاری اور ناانصافی ہر گلی میں بکھری ہوئی تھی۔ جعفر کے پڑوس میں رحمت بی بی رہتی تھی، جو بیوہ ہونے کے باوجود لوگوں کے گھروں میں کام کر کے اپنے یتیم بچوں کا پیٹ پالتی تھی۔ سامنے والی جھونپڑی میں سلیم تھا، جس کی ٹانگ بچپن میں ایک حادثے میں ضائع ہو گئی تھی، اور اب وہ چوک پر بیٹھ کر ٹوٹی کرسیوں کی مرمت کر کے چند سکے کماتا تھا۔ یہ سب لوگ جعفر کو دیکھ کر خاموش ہو جاتے، کیونکہ اس کے چہرے پر ایسی سختی تھی جو بات کرنے کی ہمت چھین لیتی تھی۔ جعفر خود بھی کبھی ایسا نہ تھا، وہ بھی انہی گلیوں میں کھیل کر بڑا ہوا تھا۔ اس کی ہنسی کبھی بہت اونچی ہوتی تھی اور اس کے خواب بہت سادہ۔ اس کا باپ مزدور تھا جو دن بھر اینٹیں اٹھا کر شام کو تھکے قدموں سے گھر لوٹتا۔ ماں بیمار رہتی، مگر دعاؤں سے کبھی خالی نہ ہوتی۔ جعفر پڑھنا چاہتا تھا، کچھ بننا چاہتا تھا، مگر غربت نے اسے جلدی بڑا ہونے پر مجبور کر دیا۔ باپ کی موت کے بعد گھر کی ذمہ داری اس کے کندھوں پر آ گئی، اور وہی دن تھا جب اس کی زندگی نے ایک خطرناک موڑ لیا۔ محلے کے باہر ایک بااثر آدمی، جسے لوگ حاجی سراج کہتے تھے، غیر قانونی دھندا چلاتا تھا۔ وہ غریب نوجوانوں کو پیسے کا لالچ دے کر غلط کاموں میں لگا دیتا۔ جعفر بھی اسی جال میں پھنسا۔ شروع میں وہ صرف پیغام رسانی کرتا، پھر دھمکیاں دینے لگا، اور آہستہ آہستہ تشدد اس کے ہاتھوں میں آ گیا۔ ہر غلط قدم کے ساتھ اس کا دل سخت ہوتا گیا اور ضمیر کی آواز مدھم پڑتی گئی۔ ایک رات جب شہر پر اندھیرا گہرا تھا، جعفر نے وہ کام کر ڈالا جس نے اسے ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ وہ ایک جھگڑے کا دن تھا۔ حاجی سراج نے جعفر کو ایک آدمی کو ڈرانے بھیجا تھا، مگر بات بگڑ گئی۔ غصہ، خوف اور طاقت کے نشے نے جعفر کے ہاتھ کانپنے نہ دیے، اور اس کے ہاتھوں ایک انسان کی جان چلی گئی۔ لمحوں میں سب کچھ ختم ہو گیا، مگر جعفر کی زندگی میں ایک نہ ختم ہونے والا عذاب شروع ہو گیا۔ وہ بھاگ نکلا، مگر خود سے نہیں بھاگ سکا۔ اس رات کے بعد اس کی نیند، اس کی ہنسی، سب کچھ چھن گیا۔ قاتل ہونے کا راز اس کے سینے میں دفن تھا، مگر بوجھ اتنا بھاری تھا کہ اس کی سانسیں اکھڑنے لگیں۔ وہ مسجد کے پاس سے گزرتا تو نگاہیں جھکا لیتا، کیونکہ اسے لگتا تھا کہ ہر آیت اسے ہی مخاطب کر رہی ہے۔ ایک دن رحمت بی بی نے اس سے کہا، بیٹا جعفر، اللہ سے کبھی مایوس نہ ہونا، وہ سب سے بڑا معاف کرنے والا ہے۔ جعفر چونک گیا، جیسے کسی نے اس کے زخم پر ہاتھ رکھ دیا ہو۔ وہ کچھ بول نہ سکا، مگر اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ راتوں کو وہ اپنی ماں کی دعا یاد کرتا، جو کہتی تھی کہ انسان گناہ سے نہیں، توبہ نہ کرنے سے برباد ہوتا ہے۔ مگر جعفر کے لیے توبہ کا دروازہ بہت بھاری لگتا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ اس کے گناہ کا کوئی کفارہ نہیں۔ وہ اکثر دریا کے کنارے جا بیٹھتا، بہتے پانی کو دیکھتا اور سوچتا کہ کاش اس کا ماضی بھی یوں بہہ کر دور ہو جائے، مگر یادیں پانی کی طرح صاف نہ تھی، وہ کیچڑ بن کر دل میں جم چکی تھی۔ ایک شام جب بستی میں اندھیرا معمول سے زیادہ گہرا تھا، جعفر نے سلیم کو سڑک پر گرتے دیکھا۔ جعفر نے آگے بڑھ کر اسے سہارا دیا، اس کی ٹوٹی کرسی اٹھائی اور اسے گھر تک چھوڑ آیا۔ سلیم نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، بھائی تم اتنے برے بھی نہیں جتنے لوگ سمجھتے ہیں۔ جعفر ساری رات سو نہ سکا۔ اس نے محسوس کیا کہ شاید اس کے اندر انسان ابھی مرا نہیں۔ اسی رات اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے انجام سے بھاگے گا نہیں۔ وہ جانتا تھا کہ راستہ آسان نہیں، کیونکہ ماضی اس کا پیچھا کرے گا، مگر دل کے کسی کونے میں امید کی ایک ننھی سی لو جلنے لگی تھی۔ وہ لو اسے جلا رہی تھی، مگر روشنی بھی دے رہی تھی۔ جعفر نے آنکھیں بند کی، گہری سانس لی، اور پہلی بار دل ہی دل میں کہا، یا اللہ، اگر تو نے کبھی مجھے سنا ہے تو آج سن لے۔ یہ دعا اس کے لبوں تک نہیں آئی، مگر اس کے دل میں ایک ہلچل ضرور پیدا کر گئی۔
جو اس کی زندگی کو بدلنے والی تھی۔ جعفر کی دعا کے بعد اس کے دل میں جو ہلچل مچی تھی وہ وقتی نہیں تھی۔ اگلی صبح جب وہ بستی کی تنگ گلیوں سے گزرا تو ہر منظر اسے بدلا ہوا محسوس ہوا، حالانکہ حقیقت میں کچھ بھی نہیں بدلا تھا۔ وہی کچرا، وہی شور، وہی بھوکے چہرے، مگر جعفر کی نگاہ میں اب ایک عجیب سی بے چینی شامل ہو چکی تھی۔ وہ خود سے سوال کر رہا تھا کہ اگر اللہ واقعی سن لیتا ہے تو کیا اس جیسے قاتل کو بھی سن سکتا ہے؟ یہ سوال اس کے دل میں بار بار گونجتا رہا۔ اسی دن اسے حاجی سراج کا پیغام ملا۔ ایک آدمی اسے ڈھونڈنے آیا اور کہا، حاجی صاحب یاد کر رہے ہیں، دیر مت کرنا۔ جعفر کے قدم ٹھٹک گئے۔ وہ جانتا تھا کہ اس دنیا میں واپس جانا اس کے لیے تباہی کا راستہ ہے، مگر انکار کی ہمت بھی اس میں نہیں تھی۔ شام ہوتے ہی وہ حاجی سراج کے اڈے پر پہنچ گیا، جہاں سگریٹ کے دھوئیں اور گالیوں کی وہ فضا میں تیر رہی تھی۔ حاجی سراج نے اسے دیکھا تو طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا، لگتا ہے بہت دنوں سے نیک بننے کی کوشش کر رہے ہو جعفر۔ جعفر خاموش رہا۔ حاجی سراج نے اسے ایک اور کام سونپنا چاہا، مگر جعفر کے اندر کچھ ٹوٹنے لگا۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، حاجی صاحب مجھ سے اب یہ نہیں ہوگا۔ کمرے میں اچانک سناٹا چھا گیا۔ حاجی سراج کی آنکھوں میں غصہ ابھرا۔ تم جانتے ہو کہ اس راستے سے واپسی آسان نہیں ہوتی، اس نے دھمکی دی۔ جعفر کے ہاتھ پسینے سے بھیگ گئے، مگر اس نے نظریں نہیں جھکائیں۔ میں جانتا ہوں، مگر اب میں مزید کسی کا خون اپنے ہاتھوں پر نہیں لینا چاہتا۔ یہ الفاظ کہنا جعفر کے لیے آسان نہ تھا، مگر ایک بار کہنے کے بعد اس نے خود کو ہلکا محسوس کیا۔ حاجی سراج نے اسے جانے تو دیا، مگر اس کی نظریں بتا رہی تھی کہ یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوگی۔ جعفر جانتا تھا کہ خطرہ اب بھی اس کے سر پر منڈلا رہا ہے۔ وہ تیز قدموں سے بستی کی طرف لوٹا اور دل ہی دل میں سوچتا رہا کہ اس فیصلے کی قیمت کیا ہوگی۔ دن گزرتے گئے اور جعفر نے خود کو کام میں مصروف رکھنے کی کوشش کی۔ وہ سلیم کے ساتھ بیٹھ کر کرسیوں کی مرمت کرنے لگا، رحمت بی بی کے بچوں کے لیے کبھی کبھار آٹا لا دیتا اور محلے کے چھوٹے موٹے کاموں میں ہاتھ بٹانے لگا۔ لوگ حیران تھے، مگر آہستہ آہستہ ان کے دلوں کا خوف کم ہونے لگا۔ جعفر کو پہلی بار محسوس ہوا کہ کسی کی مدد کرنے سے دل کو سکون ملتا ہے، مگر ماضی کے سائے اب بھی اس کے ساتھ تھے۔ ایک رات پولیس نے بستی میں چھاپا مارا۔ جعفر کا دل دھڑکنے لگا۔ اسے لگا کہ اب سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ وہ اندھیرے میں چھپ گیا، مگر دل کی دھڑکن قابو میں نہ آ رہی تھی۔ اسی دوران اس نے دیکھا کہ ایک پولیس والا رحمت بی بی کے بیٹے کو زبردستی پکڑ رہا ہے۔ لڑکا ڈر کے مارے رو رہا تھا۔ جعفر سے رہا نہ گیا۔ وہ آگے بڑھا اور بولا، یہ بے گناہ ہے، اسے چھوڑ دو۔ پولیس والے نے غصے سے اسے دیکھا، مگر محلے کے دوسرے لوگ بھی جمع ہو گئے۔ آخر کار وہ لڑکے کو چھوڑ کر چلے گئے۔ اس واقعے کے بعد جعفر کی راتیں اور بے چین ہو گئیں۔ وہ سوچنے لگا کہ اگر وہ واقعی بدلنا چاہتا ہے تو کیا اسے سچ کا سامنا نہیں کرنا چاہیے؟ اس کے اندر ایک جنگ چل رہی تھی، ایک طرف اپنی جان کا خوف اور دوسری طرف ضمیر کی آواز۔ ایک دن وہ مسجد کے امام صاحب کے پاس گیا۔ امام صاحب نے اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو نرمی سے پوچھا، بیٹا کیا پوچھ ہے تمہارے دل پر؟ جعفر نے پہلی بار کسی کے سامنے اشاروں میں اپنا گناہ بیان کیا۔ امام صاحب خاموشی سے سنتے رہے اور پھر بولے، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، مگر توبہ صرف لفظوں سے نہیں ہوتی، اس کے لیے سچ کا سامنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ یہ بات جعفر کے دل میں اتر گئی۔ وہ جانتا تھا کہ اس راستے کا انجام شاید جیل ہو، ذلت ہو، مگر شاید یہی نجات کا راستہ تھا۔ اسی کشمکش میں ایک دن اسے خبر ملی کہ حاجی سراج اپنے ہی آدمیوں کے ہاتھوں مارا گیا ہے۔ یہ سن کر جعفر کے دل میں خوف اور سکون دونوں نے جنم لیا۔ خطرہ کچھ کم ہوا، مگر اس کے گناہ ختم نہیں ہوئے تھے۔ اس نے اس رات دریا کے کنارے جا کر دیر تک بیٹھ کر سوچا۔ پانی کا شور، ٹھنڈی ہوا اور آسمان پر ٹمٹماتے ستارے، سب اسے گواہی دیتے محسوس ہو رہے تھے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، میں بھاگنا نہیں چاہتا، مجھے راستہ دکھا دے۔ اگلی صبح اس نے خود کو پولیس اسٹیشن کے سامنے کھڑا پایا۔ قدم کانپ رہے تھے، مگر دل میں ایک عزم تھا۔ وہ جانتا تھا کہ دروازہ پار کرتے ہی اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل جائے گی۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور اندر داخل ہوا۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں جعفر نے واقعی توبہ کے سفر کا آغاز کیا، ایک ایسا سفر جس میں سزا بھی تھی، مگر شاید سکون بھی۔ پولیس اسٹیشن کی فضا جعفر کے لیے اجنبی نہیں تھی۔
مگر آج وہ خود مجرم بن کر آیا تھا۔ لکڑی کی پرانی میز، دیوار پر لٹکا ہوا بوسیدہ کیلنڈر اور پنکھے کی چرچراہٹ، سب کچھ اسے کٹہرے کی طرح لگ رہا تھا۔ اس نے کانپتی آواز میں اپنا بیان دینا شروع کیا۔ ہر لفظ کے ساتھ اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہوتا گیا، مگر آنکھوں کے سامنے وہی رات گھومتی رہی جس نے اسے قاتل بنا دیا تھا۔ تفتیشی افسر خاموشی سے سنتا رہا، اور جب جعفر خاموش ہوا تو کمرے میں ایک گہرا سکوت چھا گیا۔ عدالت میں مقدمہ چلا، گواہ آئے، ثبوت پیش ہوئے، اور جعفر نے کہیں بھی خود کو بے گناہ ثابت کرنے کی کوشش نہ کی۔ اس کا سر جھکا رہتا، مگر آنکھوں میں ایک عجب سا اطمینان تھا۔ رحمت بی بی، سلیم اور بستی کے کچھ لوگ عدالت کے باہر اس کے لیے دعا کرتے نظر آئے۔ وہ جانتے تھے کہ جعفر نے گناہ کیا ہے، مگر وہ یہ بھی دیکھ چکے تھے کہ وہ بدل چکا ہے۔ جب فیصلہ سنایا گیا اور جعفر کو سزا ہوئی تو اس نے خاموشی سے قبول کر لیا، جیسے وہ اسی لمحے کا منتظر تھا۔ جیل کی زندگی سخت تھی، مگر جعفر کے لیے یہ قید نہیں، کفارہ تھی۔ وہ نماز کا پابند ہو گیا، قیدیوں کی مدد کرنے لگا اور جیل کی لائبریری میں کام سنبھال لیا۔ کئی قیدی اس سے اپنے دکھ بانٹتے اور جعفر انہیں یہی کہتا، انسان تب نہیں ہارتا جب وہ گرتا ہے، بلکہ تب ہارتا ہے جب اٹھنے سے انکار کر دیتا ہے۔ کافی وقت گزرنے کے بعد جعفر کے چہرے کی سختی نرمی میں بدل گئی۔ پھر کئی برس بعد جب اس کی سزا کم ہو کر رہائی کا وقت آیا تو وہ پہلے سے مختلف انسان تھا۔ جیل کے دروازے سے باہر قدم رکھتے ہوئے اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بستی میں واپسی پر لوگوں نے اسے حیرت سے دیکھا، کچھ نے ڈر سے نظریں چرائیں اور کچھ نے مسکرا کر خوش آمدید کہا۔ جعفر نے کسی سے شکوہ نہ کیا، وہ جانتا تھا کہ اعتماد وقت مانگتا ہے۔ اس نے اپنی زندگی خدمت کے لیے وقف کر دی۔ وہ غریب بچوں کو پڑھانے لگا، مزدوروں کے حقوق کی بات کرنے لگا اور نوجوانوں کو غلط راستوں سے بچانے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ اکثر کہتا، میں مثال ہوں کہ گناہ انسان کو ختم نہیں کرتا، مگر توبہ انسان کو زندہ کر دیتی ہے۔ اس کی باتوں میں تجربے کی سچائی تھی، اس لیے اثر بھی رکھتی تھی۔ ایک شام وہ دریا کے کنارے ٹھہرا تھا، وہی دریا جہاں کبھی وہ مایوسی میں بیٹھا کرتا تھا۔ آج پانی اسے صاف اور شفاف لگا۔ اس نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا۔ اسے معلوم تھا کہ اس کا ماضی کبھی مٹ نہیں سکتا، مگر اس کا حال اور مستقبل اس کے ہاتھ میں ہے۔ سورج ڈوب رہا تھا اور سرخ روشنی پانی پر بکھر رہی تھی، جیسے زندگی نے ایک نیا صفحہ کھول دیا ہو۔ جعفر نے آہستہ سے کہا، یا اللہ، تو نے مجھے گرنے کے بعد اٹھنے کی توفیق دی، یہی میری سب سے بڑی سزا اور سب سے بڑی نعمت ہے۔ ہوا نے جیسے اس کی دعا کو اپنے ساتھ بہا لیا۔ وہ مسکرایا اور مضبوط قدموں سے واپس بستی کی طرف چل پڑا، جہاں اب وہ صرف ایک قاتل نہیں بلکہ ایک تائب انسان کے طور پر جانا جاتا تھا۔